پوری دنیا میں اگر 2 ارب مسلمان ہیں یا 2.5 ارب مسلمان ہیں تو ان 2.5 ارب مسلمانوں سے 20 سے 25 لاکھ لوگ جو ہیں 1% وہ حج کو جمع ہوتے ہیں. تو جاتے تو 1% ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ باقی 99% لوگوں کی توجہ بھی وہیں ہوتی ہے. سب کا دل وہیں دھڑک رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی عرفات میں ہوتے، کاش ہم بھی طواف میں ہوتے، کاش ہم بھی حج کو جاتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اس سال جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہے آئندہ سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. بلکہ رب کے خزانوں میں کمی نہیں، مانگو تو دل سے مانگو، اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہر سال حج کی سعادت عطا فرما. تو ایک زبردست جس کو آپ کہیں ایونٹ ہر سال حج کا ایونٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے کہ ان کے لوگ ان کے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی پریکٹسنگ ان کے مذہب کے لوگ نہیں رہے، ان کی عبادت گاہوں میں لوگ نہیں آ رہے، ان کی عبادت گاہیں خالی ہیں. دنیا میں لا دینیت بہت بڑھ رہی ہے. دوسرے مذہب کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، دنیا ویسے ہی بن گئی ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہ کنورٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھیں نا، میں الحمدللہ وہ بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، میں نے آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے، اور اس سارے سروے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں تو الحمدللہ وہ اسلام ہے. اور اس کی خوبصورتی پتہ ہی کیا ہے؟ بے شک پورا ہفتہ نماز نہ پڑھے، جمعے کی نماز ہمارا وہ تہوار ہے کہ ہماری مسجدیں آج بھی دنیا میں فل نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد رمضان آتا ہے، پورا مہینہ مسجدوں میں لوگ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. عید الفطر روڈیں جام ہو جاتی ہیں، عید الاضحیٰ اب قربانی کا تہوار، اس کے بعد اس کی نماز عید بہت بڑی تعداد. اور سبحان اللہ جو حج ہے، اللہ اکبر، یہ دنیا میں کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس میں اپنی جیب سے اربوں خربوں روپے خرچ کر کے تکلیفیں اٹھا کر اس سخت گرم موسم میں دنیا بھر سے لوگ پہنچتے ہیں. یہ اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہے، یہ دین سے محبت نہیں تو کیا ہے. میں کل منسٹری آف حج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے بتایا کہ اس سال 14,000 لوگ حج پہ وہ جا رہے ہیں پاکستان سے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے اس بار اچھا کام یہ کیا کہ اس سال 80 سال سے اوپر والے حاجیوں کی قرآن دازی نہیں کی. جو 80 سال سے اوپر تھے سب کا حج پہ پاس کر دیا. میں سوچتا رہ گیا یہ اللہ سے کیسی محبت ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہوگی. 14,000 حاجی جو ہے وہ اس سال پاکستان کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں. تو ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ خوبصورت تہوار ہیں، یہ وہ خوبصورت ایونٹس ہیں کہ جس سے اسلام ہر سال ترقی کرتا ہے، ہر سال اللہ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ ہمارے مذہب کو مزید ترقی عطا فرمائے. آج بات کرتے ہیں ایک اور جو خوبصورت ایونٹ جو ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، بہت زبردست، ہمارا یوں سمجھے اسلامی ایک فریضہ ہے جس کو ہم سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے قربانی. قربانی کیسے ہم پر واجب ہوئی، قربانی کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، آج اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں. اور آج سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف حاصل کرتے ہیں. شاید بہت سارے ناظرین کے لیے جو سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے نئی باتیں ہوں گی. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جو نبی ہیں، یاد رکھیے گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پیارے آقا سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، نبیوں کے سرور ہیں. مگر نبی پاک کے بعد سب سے افضل جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے والد ہیں. آپ جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے والد حضرت ابراہیم ہیں. ہر آسمانی دین آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. ہاں، یہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ دیکھیں، کرسچن بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہودی بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. جتنے آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں. حضرت ابراہیم کی یاد میں آپ ہی کعبہ شریف کو پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی گھر کی شکل میں بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں.
جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا، کعبے کی تعمیر کی، وہ مقام ابراہیم ٹھہرا اور ساری دنیا کے لیے اسے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی گئی۔ یہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا اور اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات جو شاید آج پہلی بار آپ سنیں گے، تفسیر نعیمی میں یہ موجود ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرے کوئی ایسے بھائی ہوں جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے ہوں، نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، بڑا غم بھی ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اب ذرا سنیے گا کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں نا، جو دنیا سے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی برزخ میں، عالم برزخ میں جو پرورش ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں۔ یعنی آپ کے بچے اگر آپ سے چلے گئے ہیں دنیا سے تو گھبرائیے نہیں، حضرت ابراہیم کی وہ پرورش میں ہیں، اور یہ تفسیر نعیمی میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار آپ سرخ ریت کے پاس سے گزرے، سرخ ریت کا ٹیلا تھا، آپ کے پاس اناج نہیں تھا، آپ نے اسی ریت سے بوریاں بھر لی، گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سرخ گندم ہے۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی وہ سرخ گندم تھی۔ جب یہ گندم بوئے گئے تو ان میں جڑ سے اوپر تک گیہوں یعنی کنک کی بالیاں لگیں، یعنی جو گندم شروع ہوا ہے، گندم آج ہم کھاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پودے لگائے، اللہ نے اس میں گندم عطا فرما دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں کئی نئی چیزیں شروع ہوئی ہیں، انوینشن ہوئی ہے۔ اب ذرا اس کے بارے میں بھی سمجھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کسی کے دنیا میں بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے سفید بالوں میں مہندی یا قطم، یہ نیل کے پتوں کا خضاب ہوتا ہے، وہ لگایا۔ یعنی سب سے پہلے مہندی بھی بالوں میں حضرت ابراہیم نے لگائی۔ چلے لگے آپ تو ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ ہم میں سے کئی لوگ کلر لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں۔ سفید بالوں کو کلر کرنے کی یا مہندی کرنے کی اجازت ہے، لیکن کالا رنگ نہیں کر سکتے۔ باقی کوئی بھی کلر آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مہندی لگا سکتے ہیں۔ بلیک کلر کرنا کچھ شرعی اجازتیں ہیں، فوجیوں کے لیے ہے یا دیگر معاملات میں، ورنہ نارملی اگر کوئی شخص کالا خضاب لگاتا ہے یا کالا کلر لگاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے۔ جب تک وہ کلر لگا رہے گا آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو براؤن لگا لیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی کو کہو یار آپ نے کلر بلیک کیا ہوا، کہتے نہیں میں نے براؤن کیا ہے۔ بھائی نظر تو بلیک آ رہا ہے، تو کہتے نہیں وہ ڈبی پہ براؤن لکھا ہوا تھا۔ تو کلر کی ڈبی کا نہیں مانا جائے گا، جو نظر آ رہا ہے وہ مانا جائے گا۔ تو آپ نے اگر کلر کرنا ہے یا مہندی لگانی ہے تو آپ بلیک کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں۔ اور بلیک آپ فیصلہ نہ کریں، سامنے والے سے پوچھیں میرا کلر کون سا ہے، اگر وہ کہے بلیک ہے تو مان لے یہ بلیک ہے، بھلے میں اپنے دل کو مناتا رہوں کہ نہیں جناب یہ ڈارک براؤن ہے تو یہ لائٹ براؤن ہے تو یہ فلاں ہے۔ یہ ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، سب سے پہلے آپ نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ممبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت ابراہیم ہی وہ ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم بھی آپ سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے لوگوں سے ملاقات کے وقت معانقہ، گلے ملے، گلے پہلے نہیں ملتا تھا کوئی، گلے ملنے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور روٹی کو بھگو کر شوربے میں جو سرید بناتے ہیں نا، سب سے پہلے سرید بنانے کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت کب ہوئی؟ یہ بہت امیزنگ بات ہے۔ 99 ایئرز ایج تھی حضرت ابراہیم کی، 99 سال کی عمر میں آپ کے یہاں اولاد ہوئی۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل آپ نے 99 سال تک بے اولاد رہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی بے اولاد ہوگا, میری بہن مجھے کوئی انٹرنیٹ پر بے اولاد سن رہی ہوگی, بڑا شکوہ کرتے ہیں, بڑی جناب باتیں کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی, ہم بڑے پریشان ہیں. آپ سوچیں حضرت ابراہیم اللہ کے کتنے قریبی اللہ کے نبی ہیں, انبیاء کے بھی والد ہیں, 99 سال تک آپ بے اولاد رہے, مگر شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی. حضرت ابراہیم کے یہاں 99 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی. اور سبحان اللہ آپ کہتے تھے جب دعا مانگتے تھے نا, آپ کہتے اسمع یا ایل. اسمع عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے سن, اور ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے, یہ اللہ کو کہتے تھے خدا کا نام ایل, اے اللہ میری سن لے, مجھے اولاد دے, اسمع یا ایل. اللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اللہ نے سن لی بات, سبحان اللہ. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, اب ذرا اس کی سگنیفیکنٹ بات سمجھیے گا. کسی کے یہاں اولاد نہ ہونا, 14-15 سال بعد جب بچہ ہو تو پوچھو اس کو بچے سے محبت کتنی ہوتی ہے. بیٹا نہ ہو اور بیٹا 20 سال بعد ہو تو سارا خاندان ہی اس بیٹے کی کیئر کر رہا ہوتا ہے کہ بڑی مرادوں سے یہ بچہ ملا ہے. 99 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی, محبت کا عالم کیا ہوگا. مگر حضرت ابراہیم نے 3 راتوں تک خواب دیکھا. 8ویں رات ذوالحجہ کی 8ویں رات تھی. آپ نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا. آپ صبح سے شام تک غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے, میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر 8 ذوالحجہ کا نام یوم الترویہ کہا جاتا ہے. حاجی جب جاتے ہیں نا, کہا جاتا ہے آج 8 ذوالحجہ یوم الترویہ. ترویہ کا معنی کیا ہے؟ سوچ و بچار کا دن. کون سوچ رہا تھا اس دن؟ حضرت ابراہیم کا پورا دن سوچ میں گزرا تھا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. تو 8 ذوالحجہ دن ٹھہرا یوم الترویہ. 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا. صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسی لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کا دن. کنفرم ہو گیا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا آرڈر ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد اب آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کی نیت کر لی اور بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا. تو 10 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم النحر, ذبح کا دن. اللہ اکبر. یوم الترویہ 8 ذوالحجہ, یوم عرفہ 9 ذوالحجہ, یوم النحر ذبح کا دن 10 ذوالحجہ. اب آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو, جن کی عمر ابھی 7 سال تھی یا ایک روایت کے مطابق 13 سال تھی, لے کر چلے. اب پہلے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اس کو کہیں لے کے جا رہا ہوں, کسی دعوت میں کہہ لیں یا کسی سے ملاقات کے لیے, اچھے سے کپڑے پہنا دو. اللہ کی طرف سے پیغام تھا تو بڑا تیار کر کے ماں نے روانہ کیا. تو شیطان جو ہے جب جانے لگے, شیطان حضرت ابراہیم کی زوجہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تو کہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. کہا نہیں, وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں. شیطان نے کہا ان کو اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. وہ ماں کیسی تھی ذرا سوچو. اب حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں تو اب شیطان ایک انسانی صورت میں آ کر کہتا ہے اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں, کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا اسماعیل؟ انہوں نے کہا میں ایک کام سے جا رہا ہوں. تو شیطان کہتا ہے کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ آپ نے بات گویا بنائی تھوڑی سی, اسے سمجھایا. شیطان بولتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر رب نے حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا. اب شیطان مایوس ہوا, ان کی زوجہ کے پاس گیا, وہاں سے بھی مایوس ہوا. اب وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا, چھوٹے بچے کے پاس, اور آ کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اسماعیل کہتے ہیں کیوں؟ کہا انہیں اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی لبیک کہتا ہوں, میں بھی راضی ہوں. اچھا یہ ساری بات جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کیا کہا
آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ علماء نے اس میں بحث کی کہ بیٹے سے رائے کیوں پوچھی؟ اللہ کا حکم تھا تو آرڈر تھا نا. سبحان اللہ. علماء اس میں ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹے کی فرما برداری اللہ نے ظاہر کرنی تھی. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ اپنا کام پورا کیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب جب شیطان تھک گیا نا، ماں کو بھی نہیں منا سکا، بیٹے کو بھی نہیں منا سکا، والد کو بھی نہیں منا سکا، اب جمرے کے پاس آپ آئے تو حضرت ابراہیم نے اسے اسی مقام پر 7 کنکریاں ماری. شیطان کو بھگانے کے لیے 7 کنکریاں ماری. شیطان راستے سے ہٹ گیا، شیطان دوسری جگہ پر کھڑا ہو گیا جس کو ہم دوسرا جمرہ کہتے ہیں. آپ نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری کیونکہ حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا کہ ایک فرشتے نے کہا کہ اسے پھر ماریے. آپ نے پھر وہاں 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا، آگے جا کر پھر کھڑا ہو گیا جس کو ہم تیسرا جمرہ کہتے ہیں. وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر اسے 7 کنکریاں ماری. شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. اللہ کو وہ کنکر مارنا کیسا پسند آیا. کسی حاجی کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا، واجب قرار دے دیا گیا کہ تینوں شیطانوں کو پہلے دن 7 کنکریاں بڑے شیطان کو، دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. حضرت ابراہیم کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے. اور علماء لکھتے ہیں آج بھی یہ چھوٹا سا کنکر مارا تو اس پتھر کو جاتا ہے مگر یہ شیطان کو ایسا ذلیل کرتا ہے. آج بھی شیطان اپنے سر پر اس دن خاک ڈالتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آ کر مجھے گویا کنکر مار رہے ہیں، مجھے میری پٹائی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کی کیا بات ہے. اب حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے اور کوہ صبیر پر پہنچے تو اب اللہ کے حکم کی انہیں خبر دی. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ والد صاحب آپ کیجئے جو چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے صابر پائیں گے. اب کیا ہوا؟ اب ذرا جملہ سنیے گا. حضرت اسماعیل اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان ایک کام کریں، مجھے ذرا مضبوطی سے باندھ دیجئے گا، میں زیادہ ہل نہ سکوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے. گردن پر چھری پھرے گی، میں زیادہ ہلوں گا تو کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے. مجھے اچھی طرح باندھ دیں اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا. ایسا نہ ہو میری والدہ میرا خون دیکھیں تو زیادہ غمگین نہ ہو. اور ایک کام کیجئے گا، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، میرا گلا جلدی کٹ جائے. اور فرماتے ہیں ایک اور کام کیجئے گا، ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے گا، آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں کیونکہ آپ میرا جب چہرہ دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں لغزش آ جائے، باپ کی محبت جاگ اٹھے، آپ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کر دیجئے گا. اور ایک اور کام کیجئے گا، جب میری والدہ کے پاس جائیں تو میرا سلام دیجئے گا، میرا یہ قمیص انہیں تحفے میں دے دیجئے گا. ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے حکم پر اللہ کا نبی اپنے 7 سال یا 13 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا، الٹا لٹا دیا، چھری کو تیز کیا، اچھی طرح حضرت اسماعیل کو باندھ دیا. اب ان کے چہرے سے نظر بھی ہٹا لی. ایک بوڑھا باپ ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے مگر جیسے ہی چھری چلاتے ہیں چھری نے اپنا کام نہ کیا، گلا نہ کٹا. اس وقت حضرت ابراہیم پر یہ وحی نازل ہوئی. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی، یہ ایک طرح کا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے جب لٹایا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل امین بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر آ گئے. وہ مینڈھا آیا اور اللہ اکبر دور سے حضرت ابراہیم کو انہوں نے آواز لگائی. حضرت ابراہیم کی حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو سر آسمان کی طرف اٹھایا
اور اللہ کی طرف سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت گزر گیا ہے، بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، تو خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے انہوں نے سنا تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، حضرت جبرائیل کی بات، حضرت ابراہیم کی بات اور حضرت اسماعیل کی بات، یہ تینوں جملے اللہ کو کیسے پسند آئے کہ ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی سنت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے عید کے لیے جاری کر دی گئی۔ مل کے پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا پہلا پارٹ جبرائیل نے کہا تھا، مڈل پارٹ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور آخری جملہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا اللہ اکبر۔ یہ لوگ تھے، یہ قربانیاں تھیں۔ اس جنتی مینڈے کا کیا ہوا، اس کے گوشت کو کیا ہوا؟ جب اس گوشت کو، اس مینڈے کو ذبح کیا گیا تو مفسرین کہتے ہیں یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے جانوروں اور پرندوں کو کھلا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ساری بات، یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا جائے، بہت سارے ینگسٹر، بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اسلامی تاریخ کی یہ باتیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ آج بقرعید کے دن قریب ہیں، ہماری گلیوں میں جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، جانور گھمانا پھرانا کھلانا اچھی نیت سے ہے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، یہ کس قربانی کی یاد ہے، یہ کیسے واقعہ ہوا تھا، سبحان اللہ، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اے کاش اس قربانی سے میں اور آپ درس حاصل کریں۔ اب سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا، مگر اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تو نہ حضرت ابراہیم رکے، نہ ان کی زوجہ رکی، نہ حضرت اسماعیل رکے، قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا نا کہ بیٹے کی جگہ مینڈا بیچ دیا، اور بیٹا کیسا بچا، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کی نسلوں سے پھر انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل ہی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ مکے جاتے ہو نا، زمزم کا پانی پیتے ہو، جس کے قدموں کی رگڑ سے یہ کنواں جاری ہوا۔ آپ پیاسے تھے اور آپ نے اپنے پیروں کو رگڑا تو اللہ نے پیروں کی رگڑ سے ایک پانی کو جاری کیا جو آج ساری دنیا کے لیے تبرک والا پانی بن گیا۔ تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستیاں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا ملا ہے؟ اچھا، ایک اور پہلے شرعی مسئلہ سمجھ لیں۔ آج اگر کسی کو خواب میں کوئی آواز سنائی دے کہ بیٹا ذبح کر دو، بیٹی ذبح کر دو، یا ابا کو ذبح کر دو، تو خواب میں یہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ وحی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مجھے اور آپ کو خواب میں کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ ایسا کام کر دو تو وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ آج ہی میں نے بیان کیا اور کل کوئی واقعہ نہ ہو جائے، تو میں نے کہا پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ انبیاء کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں، امت کا خواب دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا۔ تو ایسا کوئی بھی حکم خواب میں نہیں مانا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات جو سیکھ رہی ہے، جو سمجھ رہی ہے اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا حکم آیا، وہ بھی قربان کرنے چلے۔ آج تھوڑا سا ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی سی کوشش کرنے کے لیے اسلام کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب باتیں تو چھوڑ دو نا یار، نماز تو پہلا فرض ہے نا، ہر مسلمان مانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مسجد قریب ہوتی ہے مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بات ہم کرتے ہیں کہ جناب ہم انبیاء کے غلام، ان کے چاہنے والے، وہ بیٹا قربان کر دیں اور ہم تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ کیسی قربانی ہے؟ کئی قربانی کرنے والے ایسے ہیں۔ دیکھیں میری بات کو نیگیٹو مت لیجئے گا، یقیناً قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہے، کرنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن قربانی سے بھی بڑا فرض تو نماز ہے نا۔ ساری رات منڈی میں جاؤ، نہ عشاء پڑھو نہ فجر پڑھو، یہ کون سی قربانی کے جانور کی تلاش ہے؟ قربانی سنت ابراہیمی ہے، ضروری ہے، مگر جو مسلمانوں پر پہلا فرض نماز ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ساری رات گلیوں میں گائیں گمائیں گے، بہت اچھی بات، منع نہیں کر رہا، اچھی بات ہے اگر اچھی نیت سے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، تکبر کے لیے ہے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے کہ دیکھو میرا جانور کتنا بڑا ہے، کتنے پیسے میرے پاس، پھر تو قربانی کا ثواب بھی نہیں ملنا۔
لیکن اگر اچھی نیت سے ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے جانور، اس کو محبت دیں گے، اس کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا. لیکن جانور گھمانے کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. خود سوچیں نا، شیطان ہمیں چھوٹی نیکی میں لگا کر بڑی نیکی چھڑوا دیتا ہے. قربانی بھی کرنی ہے مگر نماز اس سے پہلے پڑھنی ہے. تو یہ ضرور سوچئے. اچھا، یہاں پر ایک اور مسکنسیپشن کلیئر کر دوں، پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں کہ آج کل یہ قربانی کے دن آئے نا، تو بہت سارے روشن خیال نکلے ہوئے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں نکلیں گے، مزید نکلیں گے، میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار اتنے مہنگے مہنگے جانور اور کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. ہیں ابھی حج کے لیے بھی باتیں شروع ہو جائیں گی. اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جناب، دنیا بھر سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا علاج کروا دو. کیا ضرورت ہے حج کو جانے کی؟ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ چھوٹا سا جانور قربان کر دو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہر سال غریب بچی کی شادی بقرعید میں کیوں یاد آتی ہے؟ کسی کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کوئی کرتا ہے، بڑے بڑے فنکشن کرتا ہے، تو وہی لبرل طبقہ ادھر جا کے ولیمہ کھا رہا ہوتا ہے. وہ کسی کو پکڑ کے یہی کہتا کہ یار 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے ایک رات کی دعوت میں اڑا دیے. کسی غریب بچی کی 3 شادیاں کروا دیتا. بھائی تو نے مہندی کے فنکشن پر اتنے ناچ گانے کروائے، اس فنکشن کو نہ کرتا تو 2 بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. تیرے ہال سے کھانا کتنا ضائع ہوا، یہ ضائع نہ ہوتا تو کئی غریبوں کے مہینوں کا راشن ہو جاتا. ورلڈ کپ ہو جائے، کرکٹ ہو جائے، نہ جانے کون کون سے تہوار ہو جائیں، جس کی اوپننگ سیریمنی، جس کی اینڈنگ سیریمنی پر کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں. نیو ایئر نائٹ پر سارا کراچی دھماکوں سے گونج رہا ہوتا ہے. اتنی زبردست فائر ورکس ہوتی ہیں، حساب کرو تو لاکھوں کروڑوں کا آتش بازی، لاکھوں کروڑوں کی شراب نوشی. کوئی ایک بیان تو دے کہ اس بار نیو ایئر نہ منایا جائے، غریب بچی کی شادی کر دی جائے. صرف یاد آتا ہے تو اسلامی تہوار پہ یاد آتا ہے. ان کے دل میں کیا ہے پوچھو. مسئلہ یہ ہے، یہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ ڈائریکٹ دین کو برا نہیں کہہ سکتے. ان پر نماز پڑھنا بھاری، ان پر قرآن پڑھنا بھاری، تراویح ان کو پرابلم لگتی ہے، رمضان میں یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں، قربانی کے پیسے ان سے نہیں نکلتے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار اسلام کا قربانی جو کانسیپٹ ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، حج کیوں فرض ہوا، تو یہ نہیں کریں گے. اس کے سامنے دوسرا فارمولہ لے کر آئیں گے کہ جناب اس کے بدلے یہ کر دو تو اچھا ہے. اللہ کے بندوں پہلے اتنے حرام کام ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. یہ اللہ کی طرف سے قربانی ایک اتنی بڑی نعمت ہے. اچھا چلو میں یہ بھی بتا دوں، یہ پیسے ضائع نہیں ہوتے. آپ ذرا اس کی سرکولیشن کو دیکھیں. یہ پنجاب سے، سندھ سے جانور پلنا شروع ہوتے ہیں. وہاں کے کسان، وہاں کے ہاری لوگ جو ہیں وہ کماتے ہیں. جب میں اور آپ جانور خریدتے ہیں ان کا گھر چلتا ہے، ان کے پورے سال کا راشن جمع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے چارے والے، کتنے جناب آپ کے شہر کے اندر گھاس بیچنے والے، چارہ بیچنے والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سپر ہائی وے سے لے کر شہر میں جو گاڑیاں آتی ہیں، کتنی سوزوکی والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. آگے چلیے جناب، اس کے بعد جب آپ قربانی کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کسائیوں کو روزگار ملتا ہے. کھانا بٹتا کتنے غریب لوگوں کے گھروں میں، آپ کے کتنے غریب رشتہ داروں کے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے. یہ قربانی کو اگر دیکھیں، یہ اربوں روپے خرچ ضرور ہوتے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں کے دن سنور جاتے ہیں. چمڑے والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، کھالوں والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. ارے جناب اور تو اور باربیکیو بنانے والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. کئی ہوٹلوں میں جناب ہمارے گوشت جاتے ہیں جو ابھی وہ کھانا بنا کر دیتے ہیں. تو آل دا وے اکانومی کو، معاشرت کو جتنا بڑا بوسٹ جو ہے یہ قربانی دیتی ہے. آپ حساب کر لیں کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے مسلمانوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے میں یہ کروڑوں روپے پھیل جاتے ہیں. کسی کی جیب میں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کو روزگار ملتا ہے. لیکن جناب لبرلز کا کیا کیجئے، ان کو ٹینشن یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پہ خرچ کیوں کر رہے ہیں. مسلمانوں کو تو ناچ گانوں پہ خرچ کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں کو تو الٹے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے تھا. تو ان کی باتوں میں نہ آئیں. قربانی جس پر واجب ہے ضرور کرے، بہترین جانور کرے. جب تم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین چیزیں خریدتے ہو، اللہ کی راہ میں قربانی کے وقت کیوں جان پڑ جاتی ہے کہ نہیں جناب چھوٹا سا جانور بھی چلے گا. یہی تو دل دیکھا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور مال سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ قربانی کریں گے، خوش دلی کے ساتھ کریں گے اور بہترین قربانی کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات، اس میں بھی ایک بڑی نیکی یہ بھی امیر اہل سنت نے سکھائی. اس سے پہلے میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا نہ کہیں سنا تھا، مگر کمال کا کانسیپٹ دیا امیر اہل سنت نے کہ آپ مثال کے طور پہ ماشاءاللہ میں جانتا ہوں یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے.
اور ماشاءاللہ گھر میں 5 6 7 قربانیاں بھی ہوتی ہیں, 4 بکرے آ گئے, 5 بکرے آ گئے, یا 1 گائے آپ کرتے ہوں گے. میں اس بار ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو, امیر اہل سنت سے سیکھا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 6 قربانیاں ہیں, 7 قربانی, اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ 7 بکرے یا 6 بکرے لے کر آنے ہیں, ٹھیک ہے, یا 1 گائے لانی ہے. آپ 1 گائے نہ لیں, آپ 7 بکرے لیں, ٹھیک ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں جب قربانی کرتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس غریبوں اور رشتہ داروں کو گوشت بھی بانٹتے ہیں, اپنے ملازمین کو بھی بانٹتے ہیں. آپ اس سال 1 2 3 4 جتنا ہو سکے, جتنا اللہ نے وسعت دی ہے, بکرے جو ہیں وہ اپنے غریب رشتہ دار یا ملازم کو دے دیں. بلکہ امیر اہل سنت تو کمال کی بات فرماتے ہیں کہ بکرا نہ دیں بلکہ بکرے کے پیسے دیں, کہ بھائی یہ لو 20,000 روپے, میرے والد کی قربانی گھر میں ہونی تھی, اس بار میرے والد کی قربانی آپ اپنے گھر میں کر دینا. قربانی تو ہو گئی نا, مگر اب آپ خوشی کا عالم دیکھیے گا. وہ غریب اپنے بچوں کے ساتھ جب بکرا خریدنے جائے گا, جتنے دن تک وہ بکرا تلاش کرے گا, سارے گھر میں خوشی ہے. منڈی جانے کا صرف آپ کو شوق ہے, ان کے بچوں کو نہیں ہے. اچھا وہ بکرا لے کر آ گئے, پھر آپ اس کو چارے کے پیسے بھی دے دیں کہ بھائی اس کو غریب کو مت کے نا چارہ کھلاؤ, وہ 10 دن کہاں سے چارہ کھلائے گا, اس کو اپنے کھانے کے واندے ہیں, اس کو دے دیں بھائی 1000-2000 روپے اس کے چارہ کھلاؤ, کسائی کے پیسے بھی ساتھ دے دو. اب روزانہ اس کے بچے جب بکرا لے کر گھومیں گے, چارہ کھلائیں گے, آپ سوچیں روز ان کے گھر میں عید ہوگی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے گھر پہ کبھی قربانی ہوگی, ہمارا تو کام عید والے دن کسی کے گھر پہ تھیلی لے کے جانا ہے, اور آج ہمارے گھر میں بکرا آیا ہوا ہے. آپ یقین کریں ان کے بچے خوشی سے سوئیں گے نہیں, اور جب عید والے دن ان کے یہاں قربانی ہوگی نا تو شاید ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو ہوں گے. آج تک انہوں نے دوسروں سے گوشت لے کر کھایا تھا, آج آپ کی اس مہربانی کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہے ہوں گے. آپ امیجنیشن سوچئے, آپ ایک پورے خاندان کی عید منوا دیں گے. اب ان کی دعائیں لگیں تو آپ کے کتنے غم دور ہو جائیں گے. گوشت تو ویسے ہی بانٹنا تھا, تو کیوں نہ اس بار اس انداز سے عید منائی جائے. اور میں صحیح بتا رہا ہوں, اس کو ایک بار پریکٹس کر کے دیکھیے, اس سال پریکٹس کر کے دیکھیے, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی جب آپ کو اس گھرانے کی خوشیاں نظر آئیں گی, اس بچوں کے اندر جو خوشی نظر آئے گی. تو بہرحال اللہ کرے میں اور آپ اس طرح عید منایا کریں, اس طرح خوشیاں منایا کریں کہ لوگوں کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو. یہ خوشی کیسی ہے کہ میرا خاندان تو سارا خوش ہے, باقی سارا محلہ پریشان ہے. ایسی شادی نہ کیا کرو ساری رات محلے والے نہ سو سکیں. ایسے فنکشن نہ کیا کرو کہ برابر میں مریض ہے اور اسے نیند نہ آیا کرے. امیر اہل سنت کی فراست پر قربان, آپ صرف مہندی, ڈھولکی اور شادیوں کے فنکشن پر منع نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ایسی نعت خوانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا جس کی آواز سے کوئی مریض نہ سو سکتا ہو, جس کی وجہ سے لوگوں کے راستے بند کر لیے جائیں. ہم نعت خوانی بھی, نیکی کا کام بھی اسی وقت ثواب کا بنا سکتے ہیں جب اب حقوق العباد کے مطابق اس کو کریں. لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کہاں سے نیکی ملے گی؟ تو بالکل اسی طرح آپ شادیوں کے اندر, خوشیوں کے اندر بھی ایسا کام کیا کرو کہ دوسرے مسلمان بھی خوش ہوں اور میرے گھر میں بھی خوشی ہو. اللہ خوشیوں کو اور برکت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں قربانی کا فریضہ بہترین انداز میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرنا نصیب فرمائے, اور حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کی اس قربانی کے صدقے رب کریم ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے. 5 وقت نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور اچھے انداز سے قربانی کرنا نصیب فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں, اتنی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اور ایسی پیاری باتیں سیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. ایسے بیانات مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں, سنتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ 2 اعلان بھی ہیں اور بڑے پیارے اعلان ہیں. جنت میں گھر تو سبھی کو چاہیے نا, دنیا میں گھر بن گیا ہے تو جنت میں گھر بھی ہمیں بنانا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے قریب ہی ایک مسجد کی خریداری کی گئی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے, اور اس کے لیے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, اور 1000 روپے کا انہوں نے ٹوکن بنایا ہے. تو یہاں 1000 والا نہیں 10,000 والا لانا تھا. ماشاءاللہ اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. تو بہرحال جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے. آپ کے لیے ہی جنت میں گھر ملے گا, تو سب کو اس میں حصہ ملانا چاہیے. اور ایک علاقہ فیڈرل بی ایریا, شیش محل B1 ایریا, شیش محل لیاقت آباد میں مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ چندے کے لیے موجود ہیں. تو یہ ان کی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمارے پیسے اچھی جگہ لگوا دیں گے. میں اور آپ نہیں رہیں گے, یاد رکھیے گا, مسجد رہے گی, مدرسہ رہے گا,
قیامت تک سجدے ہوں گے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ہمیں قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ تو چلیں ہم سب کو اس میں حصہ ملانا چاہیے۔ میں بھی انشاءاللہ کچھ اپنا دونوں میں حصہ ملا دیتا ہوں، باقی اسلامی بھائی بھی یہ باہر کھڑے ہوں گے تو اپنا حصہ ضرور ملائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اس سال جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرما، جو حج کو جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرما، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے والا بنا دے، دین متین کی خاطر ہمیں قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ اے کریم، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے لوگ بھی دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ، ان کی بھی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی مدینہ دکھا دے۔ آئندہ سال ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔